تو اسی سال میں آپ بڑے پریشان تھے، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، جنت دوزخ کی سیر کراؤ، عرش دکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، تو جس کمرے میں آپ سوئے ہوئے تھے اوپر سے کمرہ کھولا گیا، آپ کو حتیم میں لایا گیا، یہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب، اور ایک جنت کا جانور بھی ان کے پاس تھا جس کا نام براق۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے اس کو پکڑا، ایک نے لگام تھامی، ایک نے رکاب تھامی، جیسے کسی کو سواری پر سوار کیا جاتا ہے تو ادباً لگام لوگ پکڑ لیتے ہیں، رکاب کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس طرح عزت کے ساتھ بٹھایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے لگے تو براق شوخیاں دکھانے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے سواری تجھ پر بہتر کوئی نہیں سوار ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سوار تجھ پر کسی اور نے سواری نہیں کی، یعنی آپ پر جو ہستی بیٹھنے والی ہے، سوار ہونے والی ہے، وہ افضل الکائنات ہیں۔ تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کیا، کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اہل محبت نے ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ براق نے جو شوخی دکھائی، ذرا اٹکیلیاں لی، تو وہ وجد میں آ گیا تھا کہ آج مجھ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے، خوشی میں۔ جیسے بعض دفعہ آدمی خوش ہوتا ہے تو ذرا اپنے سے بیر ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ہل جاتے ہیں۔ جیسے جبل احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس پر چڑھے، ساتھ ابو بکر و عمر اور عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو جبل احد جو ہے، یہ احد کا پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، اسکن ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اسی وقت جو احد پہاڑ ہے ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا۔ تو اہل محبت نے یہ فرمایا ہے کہ پہاڑ پہ بھی وجد آ گیا کہ آج مجھ پر سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی الانبیاء تشریف فرما ہیں، اور پھر افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق وہ بھی مجھ پہ تشریف رکھتے ہیں، اور وہ ہستی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ ہستی مجھ پر، اور وہ ہستی کہ جس کا عیاء آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، حضرت عثمان۔ تو پہاڑ خوشی میں وجد میں آ گیا۔
لیکن آپ نے فرمایا اسکن، تو وہ ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا۔ ایسے ہی جو براق تھا وہ شرمندہ ہوا، پسینے سے شرابور ہو گیا، تو بالکل ساکن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے، پہ سوار ہوئے، تو پھر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ براق اس طرح چل رہا تھا کہ منتہائے نظر پہ اس کا قدم پڑتا تھا، جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ منتہائے نظر کہتے ہیں کہ جہاں نظر جائے، یعنی بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑی اس کی چھلانگیں، یعنی مثلاً ہوا کے اندر چل رہا ہے، بڑی بڑی اس کی جو ہے چنگیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا آپ کو، تو آپ نے جواب دیا۔ تو یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر سوار کو نہ پتہ چلے گزرتے ہوئے کوئی یہاں نیچے بیٹھا ہوا ہے، تو سلام نہ کر سکے تو پیدل چلتا ہوا بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ ایسی فرمایا کہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک بڑھیا پکارنے لگی ہاتھ کھول کر، لیکن اس کی طرف توجہ نہ دی، آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک بوڑھا سا وہ نظر آیا، اس نے بلایا لیکن توجہ نہیں دی، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بڑھیا تھی جس نے سلام کیا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی ہی باقی ہے جتنی کہ ایک بڑھیا کی عمر باقی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی طرف التفات فرماتے، توجہ دیتے، تو آپ کی امت دنیا کے پیچھے دوڑتی۔ اور وہ جو راستے میں ایک اور ملا بوڑھا سا، وہ شیطان تھا، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو بڑھیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب معاشر میں لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو دنیا کو بڑھیا کی شکل میں جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہے گی اینہ بناتی، وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جو میرے پیچھے دوڑتے تھے، جو میرے بن کے رہے، ان کو بھی جہنم میں بھیجو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ایک شاہی باز تھا، اور وہ شاہی محل میں رہتا تھا، بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھتا تھا۔ یہ جو پالنے والے ہوتے ہیں بازوں کو، وہ یہاں بٹھاتے ہیں، تو وہ اڑ کر اپنے اس محل سے، یعنی بادشاہ کے محل سے اڑ کر ایک بڑھیا کی جھوپڑی پہ جا بیٹھا۔ بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا، دیکھا تو اس کے بڑے بڑے ناخن، بڑے بڑے پر۔ یہ تو باز کی ایک خاصیت ہے کہ وہ شکاری پرندہ ہے، ناخن تو اس کے ہونے چاہیے۔ لیکن بڑھیا نے کہا کہ یہ پتہ نہیں بیچارہ کہاں رہا ہے، اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑھیا نے اس کے ناخن کاٹ دیے۔ اس نے کہا کہ آج تک اس کے کسی نے بال بھی نہیں کاٹے، اتنے پر بڑے ہوئے،
پر بھی کاٹ دیے. اب باز ہی نہیں رہا. یہ شکار کرنے کے لیے وہ ناخن بھی نہیں ہے، اڑنے کے لیے وہ جھپٹنے کے لیے پر بھی نہیں ہے. اب بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. تو بادشاہ کی سواری گزری وہاں سے، تو دیکھ کر ویسی پر مارنے لگا. اڑ تو سکتا نہیں تھا. اس نے کہا اب ادھر ہی بیٹھو، شاہی محل کو چھوڑا ہے اور جو ہے یہاں جھوپڑی میں آیا، پھر بیٹھ ادھر ہی. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگان دین ایک نصیحت کرتے ہیں. فرمایا جس بڑھیا کے قابو میں وہ جب باز آیا تو وہ باز نہیں رہا. ایسے ہی جو دنیا کے قابو میں آ جائے گا، یہ مسلمان ایک شاہی باز ہے. یہ گرگس نہیں ہے کہ مردار کھا کر اونچا اڑے. یہ ایک شاہین ہے، شاہی باز ہے. یہ اللہ کے محل میں رہتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متقی کا گھر وہ مسجد ہے. اللہ کا گھر مسجد ہے. فرمایا متقی کا گھر مسجد ہے. تو اس دربار کو کوئی چھوڑے گا، اس محل کو چھوڑے گا، تو پھر جیسے بڑھیا نے اس باز کا حال کر دیا، ایسے ہی دنیا اس کا حال کر دے گی، حال کو بے حال کر دے گی، اس کے حال کو بے حال کر دے گی. لیکن اگر شاہی باز بنا رہا تو پھر بادشاہ کی کلائی پہ کھیلے گا. جہاں بھی جائے گا اللہ جل جلالہ کی مدد ساتھ ہوگی. تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بڑھیا تھی، جو وہ دنیا تھی، اور دنیا کی زندگی اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی کہ بڑھیا کی باقی ہے. یہ بڑھاپے کے بعد موت ہی ہے، جوانی تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے خود فرماتے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، تبرکات بھی دکھائے. پہلے آپ کو ہجرت کی جگہ یعنی مدینہ منورہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے. فرمایا کہ یہ آپ کی دار الہجرت ہے، یہاں آپ 2 نفل پڑھ لیں. تو آپ نے وہاں پر 2 نفل پڑھے. پھر طور سینہ پہ لے گئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ جل جلالہ سے. تو وہاں پر جب لے گئے تو بتایا کہ یہ طور سینہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے. آپ یہاں اتریں 2 رکعت نماز پڑھیں. تو آپ نے وہاں پر بھی نماز پڑھی، اور وہاں سے پھر مسکن شعیب علیہ السلام میں لے گئے. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا جو گھر تھا وہاں پر لے گئے. تو بتایا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں. آپ یہاں اتریے. تو یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی. آپ نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہاں سے بیت اللہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اوپر ایک جگہ ہے پہاڑی پر، تو وہ جگہ بتائی. تو آپ وہاں اترے، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مقدس مقامات جہاں ہوں وہاں اللہ کی عبادت کی جائے. وہاں یہ نہیں ہے کہ صرف بس وہ موبائل لے کے تصویریں بنانی شروع کر دیں. اب بعض دفعہ بیان کے لیے جاتا ہوں، موبائل ایسے کیے ہوتے ہیں. بھائی آپ موبائل نیچے کریں، ہماری بات سنیں. جب آپ موبائل کی طرف دیکھیں گے تو پھر اعمال کیسے نصیب ہوں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے ہاں یہ جلسہ ہوا ہے، کسی ایک نے بھی موبائل نہیں نکالا. الحمدللہ
حالانکہ لوگوں نے غیر ملکوں میں سنا ہے پروگرام اور شہروں میں سنا ہے، لیکن آڈیو سنا ہے، بات ہی پہنچانی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے تصویریں جائیں۔ تو بہر لوگوں نے بھی سنا ہے، بہت سارے لوگوں نے، ایک جیسے یہاں مجمع تھا، بہر بھی کچھ مجمع تھا، وہ بھی سن رہے تھے الحمدللہ۔ تو پتہ چلا کہ مقدس مقامات پہ آدمی جائے تو وہاں پر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ دیکھو آج بیت اللہ میں لوگ جاتے تھے، اب تو کافی بند ہو چکا ہے، جیسے حضرت بھی رات کو دعا کر رہے تھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، بعض دفعہ موبائلوں پہ وہ گانے شروع ہو جاتے ہیں وہاں طواف کے دوران، تو بے حرمتی۔ وہاں تو جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لے گئے کہ ایک پیغمبر کا گھر ہے، تو وہاں پر عبادت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ برکت والی جگہ تھی، وہاں پر اللہ کی عبادت کی۔ اور انبیاء علیہ السلام تو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہاں سے میں جب جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف، راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے سرخ ٹیلے کے پاس۔ فرمایا میں وہاں ہوں، تمہیں بتاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس میں، براق کو وہاں باندھا گیا، تو پھر اندر گئے بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ علماء نے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر سواری ہو، بے شک وہ جنت کی سواری تھی لیکن باندھی وہاں پہ، تو ایسے ہی اپنی سواری کو باندھنا چاہیے۔ اس کی اگر تالا ہے، موٹر سائیکل ہے، جو بھی ہے وہ لگا لینا چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ نے اس سے حال پوچھا، کس پہ آئے ہو؟ جس اونٹ پہ۔ کہاں ہے؟ جی اللہ کے حوالے کر کے آئے ہوں فلاں جگہ پہ۔ فرمایا نہیں، پہلے جاؤ گھٹنا باندھو، پھر اللہ کے حوالے کر کے آؤ۔ جہاں تک انسان کو اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے نظر اللہ پر رکھنا۔ دعائی کھانی ہے لیکن شفا اللہ دیں گے، دعا کرانی ہے، دعا کرنی ہے، شفا اللہ پاک عطا کریں گے، اور اولاد مانگنی ہے، اولاد دینے والے اللہ ہیں۔ دعا بھی کرے، دعا بھی کرے، مانگے، اللہ پاک جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے ملا کر دے، جس کو چاہے نہ دے، لیکن اللہ پاک کے پاک بندوں کی یہ سنت ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ پاک سے آدمی اولاد مانگتا رہے، پھر دعا کرے بھی اور کروائے بھی، نظر اللہ پہ ہو کہ امید ہے اللہ فضل فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو انبیاء علیہ السلام کو وہاں اکٹھا کیا گیا۔ وہاں پر جو ہے متفرق نماز پڑھ رہے تھے۔ علماء نے فرمایا یہ تحیۃ المسجد ہوگی۔ تو پھر امامت کا وقت آیا کہ سوچ رہے تھے کس کو امام بنانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کیا کہ آپ مصلی پہ تشریف لے آئیں، تو وہاں پر آپ کو آپ نے امامت کرائی۔ پیچھے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے پیچھے تھے، آدم علیہ السلام، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہاں سے پھر اگلا سفر شروع ہوا۔
مختصر کہ وہاں سے پھر سواری بدل گئی، جیسے کسی اعلیٰ مہمان کی سواری کو بدلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ہم گئے تو یہ جو موٹر وے والے ہیں کہتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہم جس پہ بیٹھے ہوئے کہتے نہیں ادھر سے نکلو ادھر ہماری گاڑی میں بیٹھو، تو وہ ان کی جو گاڑی تھی وہ میرے ذہن میں بھی یہ محبت سے کہہ رہے ہیں تو اس میں بٹھا دی۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، سواری کو بدلنا، یہ آپ ہماری سواری پہ آ جائیں، ایک محبت ہوتی ہے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سواری بدلی گئی۔ پھر ایک زینہ لایا گیا، ایک سونے کا زینہ، اس پہ بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چاندی کا زینہ تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یہ جنت سے زینہ لایا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ زینہ جو کہ مومنین کی ارواح کو نیچے لایا جاتا ہے کہ جب مرنے والا دیکھتا ہے اوپر سے آنکھیں کھول کر تو وہ زینہ نیچے لے آتے ہیں فرشتے، اس پہ اس کی روح لی جائی جاتی ہے، وہ تھا۔ لیکن علماء نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کچھ سفر چاندی کے زینے پہ ہوا ہو، کچھ سفر سونے کے زینے پہ ہوا ہو، کچھ سفر وہ جنت والا جو زینہ اس پہ کرایا گیا ہو، اور کچھ سفر جو ہے وہ جو زینہ جس پہ ارواح لی جائی وہ اس پہ کرایا گیا ہو۔ تو پھر آسمانوں تک پہنچے تو دستک دی، پوچھا اندر سے آسمانوں کے بھی دروازے ہیں؟ ایسے نہیں ہیں، حدیث میں دروازے، دستک دی، کون؟ جی جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ پاک نے بلایا ہے۔ تو پھر دروازہ کھولا گیا، پھر آدم علیہ السلام سے ملے، لمبا واقعہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی گھر میں جائے آدمی تو دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، 3 مرتبہ کھٹکھٹائے، اگر اندر سے آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر راضی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ واپس ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ کسی عذر میں ہوں کہ وہ مل نہیں سکتے۔ بعض دفعہ جی ہم گئے تھے آپ ملے ہی نہیں ہے، نہیں بھائی بعض دفعہ عذر ہوتا ہے، اس لیے آدمی یہ بھی حسن ظن ہو، زندگی پیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، آپ کے فرمودات کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔